سوالات کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بہنیں محتاج گیری میں فوت ہو گئیں، ایک کو آسیب ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ جادو کرا رکھا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی حل بتا دیجئے۔ دیکھیں اگر کوئی جادو وغیرہ کے اثرات محسوس ہونا تو سورہ بقرہ سب سے اچھی چیز ہے، 11 دن تک اسے پورا پڑھوائیے اور پانی پہ دم کیجئے، اور پانی پہ دم کر کے اس پانی کو گھر پہ چھڑکوا دیں، اور جو پڑھنے والا ہے جس پر اثر ہو رہے ہیں وہ بھی اس پانی کو استعمال کر لیں۔ اللہ نے چاہا اگر کچھ ہوگا بھی تو ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ میں سورہ بقرہ جب پڑھی جائے گی، آیت الکرسی تو خود بخود اس میں آ ہی گئی ہے، تو اس سے ہٹ کر کے تینوں قل جو ہیں ان کا بھی اہتمام کر لیں، اور اگر چاروں بھی پڑھ لیں تب بھی اچھی بات ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان سب کو صبح اور شام پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا کریں۔ یہ اصل چیز بس اتنی ہے۔ میں آج کل رات دن سمجھا رہا ہوں، خدا کے لیے نا اس سے زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں، ان عاملوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، عاملوں کے چکر میں زیادہ نہ پڑیں۔ جس چیز کے ذریعے حضور کا اللہ نے یہ مرض دور کیا وہی چیز امت کے لیے بھی انشاءاللہ کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین ہونا چاہیے۔ آج ہمارا یقین گنڈے پہ، تعویذ پہ، تو بغیر اس کے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ بندے نے ذہن بنا رکھا ہے کہ نہیں یہی صحیح ہے، تو یہ پھر غلط وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اسی کے آڑ میں پھر یہ عامل پورے مزے لوٹ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے کاروبار بڑھیا سیٹ کر رکھے ہیں، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں آتا جاتا۔ آپ یہ چیزیں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا اسی سے ہی شفا ملے گی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں کل بھی درس کے اندر سنا رہا تھا، ایک صاحب ایک عامل کے پاس گئے، اچھا ہم لوگ کے پاس بھی آتے، کہتے مجھے صاحب تعویذ دے دیجئے۔ میں کہتا بھائی یہ تو نہیں آتا مجھے، تو کچھ جو ہے نا جو پہچانتے ہیں وہ تو اب چلو صحیح ہے، جو نہیں جانتے نا وہ حیران ہو کے شکل دیکھتے کہ اس نے 10 سال کرا کیا ہے، کیا پڑھا اس نے، یہ تو نکما ہے بالکل۔ مطلب اگر ایک تعویذ نہیں بنانا آتا تو اس سے بیکار آدمی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لوگوں کا دماغ یہ کہ شاید یہ مولوی کا مطلب تعویذ گنڈے والا معاملہ، بھائی نہیں آتا ہمیں، بات ختم۔ اور اللہ کا شکر ہے نہیں پڑی ضرورت، یکفینا کتاب اللہ و سنت رسولی، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کافی، کیا ضرورت ہے ان لائنوں کے چکر میں۔ آپ غلط عقیدہ بناؤ گے تو پھر وہی ہوگا معاملہ۔ میں کل سنا رہا تھا، ایک صاحب ایک مسئلے میں اٹکے، وہ تعویذ لینے چلے گئے، ایک نے دے دیا تعویذ، اب وہ لے کر آئے کتنے کا، 6000 کا تعویذ۔ ٹھیک ہے چلو، انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ ملا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 1 ہفتے میں سب صحیح ہو جائے گا۔ اب میں نے کہا ذرا دکھانا مجھے، میں نے کہا میں بھی تو پڑھوں، آخر ہوتا کیا ہے اس کے اندر، ایسا کون سا فن لکھا ہے۔ اب لوگوں کو نا یہ بتاؤ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، لوگ سوچتے ہیں ان میں تو جان ہی نہیں ہے، ذرا ٹیڑھے میڑے سے الفاظ ہوں، بھاری بھاری وظیفے ہوں، تب ذرا وہ پاورفل سمجھتے ہیں۔ اب اس کو جب میں نے کھولا تو اس میں لائنیں بنی، بیچ میں تو وہ گنتیاں ہی ڈال دیتے ہیں، 8-10 گنتی، اور سائیڈوں میں اوپر اور نیچے اور دائیں اور بائیں لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا تھا اس نے بھی خود نے بھی پڑھا، وہ پڑھ کے کہہ رہا تھا کہ دیکھنے سے تو بڑھیا تعویذ لگ رہا ہے۔ اب کیا لکھا تھا اس میں لکھا تھا اوپر دومت الجندل، اور نیچے بھی لکھا تھا دومت الجندل، اور سائیڈ میں لکھا تھا قرقرۃ القدر، ادھر بھی لکھا تھا قرقرۃ القدر۔ اب بندے کا دماغ کیا ہوتا کہ اس نے تو جنات کو بالکل ہلا ولا کے پھینک دیا، قرقرہ ورقرہ ادھر سے ادھر، یہ تو جنے کتنا تگڑا والا تعویذ دیا، بھاری بھاری چیزیں لکھی اس نے اس میں۔ اور کل میں سیرت کے درس کے اندر سنا رہا تھا، یہ دومت الجندل کیا ہے، یہ کسی جن بھوت کا نام نہیں ہے، ایک جنگ کا نام ہے، اللہ کے نبی کا ایک غزوہ ہوا ہے، اس غزوے کا نام دومت الجندل ہے۔ وہ اس نے ظالم نے وہاں لکھ رکھا ہے، وہ بھاری سا لفظ تھا نا، اس سے امپریشن بڑھے گا آدمی پہ، اس لیے اس نے کہا یہی ٹیک دو، انہیں کیا پتا کیا ہے۔ اور وہ 6000 کا لے کر کے بندہ خوش ہے کہ یہ دومت الجندل والا نا یہ صحیح کرے گا۔
عجیب و غریب ہماری ذہنیت ہے. خدا کے لیے چھوڑیں ان چیزوں کو. آئیے آپ قرآن پر، آئیے آپ احادیث پر، آپ پڑھیے وہ دعائیں جو میرے پیارے نبی نے سکھائی ہیں اور بتائی ہیں. انشاءاللہ ہمیں پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے.